اس خبر کے بعد جو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یہ شائع ہوئی ہے، حکومت کا جو کیمپ ہے یا حکومتی جو محاذ ہے وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی ہے. تو اگر یہ خبر سامنے آ جائے کہ جی کہ ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو اوپنلی اس حکومت سے ناراض ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کی چھتر چھایا تلے بیٹھے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں. اگر یہ خبر آ جائے کہ کچھ حکومت کی کابینہ کے، وفاقی کابینہ کے کوئی 5 سے 6 اراکین یا فیڈرل منسٹر، جن میں سے شاید 2 اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں، وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں، تو پھر کتنی بڑی ہڑبونگ مچے گی، کتنی بڑی وہ کھلبلی مچے گی. مجھے یہ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے عمران خان صاحب سے متعلق کہ وہ بیچارے کیا کریں گے. تو ابھی خیر وہ یہ خبر جو ہے وہ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن یہ خبریں پاکستان کی سیاست کی منڈی میں عام ہیں کہ 5 سے 6 وفاقی یا فیڈرل کیبنٹ کے جو لوگ ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات فرما چکے ہیں، اور ان کا بھی وہی مطالبہ ہے کہ جناب، مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیسیکلی اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ جو حکم ہوگا، مطلب جو آپ چاہیں گے وہ کریں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اشارتاً میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان میں سے جو اکثریت ہے وہ الیکٹیبلز کی ہے، اور ان کو اپنا جو مستقبل ہے وہ ان کے ساتھ تاریک نظر آ رہا ہے. تو اب جواب میں جو ہیں اپنا وفاقی حکومت کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ان کی ویسے جو جہانگیر ترین صاحب کی خبر کے بعد ویسی بکی تو پوری جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ گر چکی ہے حکومت کی، لیکن فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ بڑی ٹیم دلی کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت حملہ آور ہیں. ہم نے کل بھی بات کی تھی بیٹھک میں، بلکہ آج بھی یہ ذکر ہوا کہ جو کچھ بہت سے وفاقی وزراء جو پنجے جھاڑ کے پڑ جاتے تھے اور بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑا جناب عمران خان صاحب کی سپورٹ میں اور حکومت کی پالیسیوں میں، اب وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. اب ان کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کا زبان و بیان ہے، اس میں وہ حرارت نہیں ہے، وہ تحرک نہیں ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں زریلے اتنے نہیں رہے وہ. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ وزراء ہیں 2 کے قریب، ان کو ان کی فیڈرل منسٹر، ان کے جو دوست احباب ہیں اور جو فیملی کے لوگ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ ان بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، منتقم مزاج ہوئے پڑے ہیں، تو لہٰذا ان کے پرسنل جو وینڈیٹا ہے، جو ذاتی وہ ان کا انتقام ہے، اس میں آپ کو کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب کو تو خیر ہو سکتا ہے کہ بچانے والا بھی ہو، آپ جو ہیں وہ خام خواہ رگڑے میں آ جائیں گے، تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں. تو اس صورتحال میں جو فواد چوہدری صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہ تردید کی وہ پنڈ دادن خان میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہ جی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. دیکھیں ہمارے پنجابی میں ایک مثال یہاں اس طرح کا جو تعلق ہو کہ آپ تو کسی بندے کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوں اور جواباً آپ یہ کہیں کہ وہ میرے ساتھ یہ نہیں کرے گا کیونکہ میرے چاچے کا پتر ہے. پائن یہ چاچے کا پتر کوئی نہیں ہوتا، یہ سیاست ہے. سیاست میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے، ویسے تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے محسنوں کو کچلا ہے، تو جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا، جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، تو کیا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آپ نے کوئی پگ بٹائی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے؟ یا وہ جو بھی وہ محبت اور بھرم تھا وہ تو وزیر اعظم بننے تک کا تھا، وہ بن گئے تو خان صاحب نے ان کی چھٹی کرا دی. کیونکہ خان صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین خان صاحب ہیں، وہ خان صاحب ان سے میں اگر یہ کہوں کہ وہ ذرا خائف سے تھے پرسنالٹی کہ جہانگیر ترین کی اسٹرانگ پرسنالٹی. وہ پھر کہا گیا کہ جی وہ اعظم خان صاحب کی طرف سے کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ میرے قانون کے مطابق یا پاکستان کے قانون کے مطابق میں تو ایک ہی جگہ سے آرڈر لے سکتا ہوں اور وہ وزیر اعظم کا آفس ہے، تو مجھے اگر کہیں اور سے آرڈر ملے گا تو پھر مجھے آپ بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب میں نے آپ کی بات ماننی ہے یا جہانگیر ترین صاحب کی بات ماننی ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو مارکیٹ میں پھیلی، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں، جس طرح اون چودھری صاحب ان کے ساتھ جا کے ملے، تو جہانگیر ترین صاحب کی جو چھٹی ہوئی ہے
یا جہانگیر ترین صاحب کو جو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا گیا ہے اتنی قربانیوں کے بعد، مطلب ان کی جو اہلیت ہے وہ بھی اسی بھینٹ چڑھ گئی، عمران خان صاحب کی سیاست کے نظر ہو گئی وہ بیلنسنگ ایکٹ کی وجہ سے. تو ان کو مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے رفقا کار کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو فارغ ہوا کیا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کو، وہ کہیں اور، یعنی وہ گورنمنٹ سائڈ کی طرف سے نہیں کیا گیا، گورنمنٹ کے آفیشلز کی طرف سے نہیں کیا گیا، پارٹی کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا. تو پھر گھر ایک ہی بچتا ہے کہ جہاں سے جہانگیر ترین صاحب کے رفقا کار سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب یہی سمجھتے ہیں، جو ان کے رفقا ہمیں بتاتے ہیں کہ حملہ کسی اور گھر سے ہوا ہے ان کے اوپر، اور وہ گھر جو ہے اس نے عمران خان صاحب کی زندگی میں ان کے جتنے درینہ پرانے جو ان کے تعلقات تھے، پرانے ملازم تھے، پرانے دوست تھے، ان سب کی چھٹی کرا دی ہوئی ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بقول یعنی جہانگیر ترین صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جیسے جو لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیپناٹائز کیے جا چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بس وہ جو کہہ دیا جاتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے، اگر میں اس کا سیاسی ترجمہ کروں کہ آپ ان کے ساتھ جو کچھ مرضی کر دیں. وہ چونکہ جناب احترام کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ تو دو طرفہ ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مطلب اب بھی یہ آخری اطلاع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب، اور اس کی گواہی جو ہے وہ کیا نام ہے، سلیم صافی صاحب وہ بھی دے چکے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی بارے میں جو عمران خان صاحب کے دل میں جو بات ڈالی گئی ہے کسی طرف سے، یا عمران خان صاحب کی بیک پر جو پرسنالٹی ہے اس کے دل میں جو جہانگیر ترین خان صاحب کے لیے مخاصمت ہے، وہ ابھی تک قائم ہے. اور اب بھی کوئی چاہتا ہے عمران خان صاحب کے ذریعے، یا کوئی چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین کو ان کے بیٹے سمیت اندر کر دیں. یہ تو جہانگیر ترین صاحب کی اپنی وہ جو گڈ ول ہے اس سسٹم کے اندر، کہ ان کی دوستیاں ہیں، اور ان کی دوستیاں نہ صرف پیپلز پارٹی میں ہیں، ان کی دوستیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہیں. ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ لائزون ہے. یہ تو وہ تعطل آیا نا، وہ سیاسی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا، اور اس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اور وہ اس صورت میں بھگتنا پڑا کہ مطلب وہ احسان فراموشی کی صورت میں بھگتنا پڑا. ادروائز تو وہ بڑا اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ جناب کے 2 پارٹیز کو جناب ناک آؤٹ کر کے انہوں نے ایک پارٹی جو ہے وہ کھڑی کر دی، جان ڈال دی. اور ایک فیز تھا، اور اس فیز کے جناب انہوں نے کو کہہ لیں کہ بلڈ اپ کر دیا. میں اگر یہ کہوں کہ وہ خالی فیز تو 22 سال سے بھٹک رہا تھا نا پاکستان میں، لیکن وہ جو ایک ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں مربوط انداز میں کسی پارٹی کو چلانے کا فن، اچھا وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس تھا. لیکن وہ ایک ہوتی ہے نا عوام میں مقبولیت، یا ایک کرزما جو ہوتا ہے پرسنالٹی کا، وہ لیڈرشپ کا، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا. خان صاحب کو وہ کرزما ملا ہوا ہے، لیکن خان صاحب کو وہ اتنی عقل نہیں ملی ہوئی، اتنی اہلیت نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا اسی طرح چلتی ہے. مینیجنگ سکل جو ہے، وہ مینیجریل سکل جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا استعمال ہوا ہے، یا پھر وہ جو مینیجریل سکل استعمال ہوا ہے، ایڈمنسٹریٹو سکل وہ استعمال ہوا ہے رزاق داؤد صاحب کا. وہ جو چیزیں مینیج کرتے ہیں نا بھائی لوگ، تو وہ پھر وہ سارے جو ہے رتن اکٹھے کرتے ہیں، سارے ایکسپرٹ اکٹھے کرتے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے پارٹی جو ہے اس نے بوم پکڑا، اور ایون کہ جو دھرنا تھا وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے، مطلب وہ جتنے دن بھی چلا وہ چلا، کامیاب ہوا نہیں ہوا وہ، بلکہ نہیں ہوا 100% نہیں ہوا، لیکن وہ جو اتنا چل گیا اس کے پیچھے جہانگیر ترین صاحب کی ایڈمنسٹریٹو پاور تھی. تو مطلب یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں واپس اسی بات پر آتا ہوں. تو وہ کیا میرا مطلب ہے کہ مطلب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے کہ اگر کوئی آپ کے دائیں گال پر مارے، تھپڑ مارے، تو آپ اپنا بایاں گال بھی جناب ان کے سامنے پیش کر دیں گے، پانے در بھی مار لو. نہیں سر، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پورے سیاستدان ہیں، اپنے وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کا وقت آ چکا ہے.
اور وہ اپنے وقت کے اوپر جو جتنے پتھر عمران خان صاحب نے ان کو مارے ہیں وہ سارے انہوں نے اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالے ہوئے ہیں. اب وہ ایک ایک کر کے وقت چونکہ آ چکا ہے وہ سارے پتھر وہ عمران خان صاحب کو ماریں گے. یہ جو فواد چوہدری صاحب فرما رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ وہ بڑا تبرام کا رشتہ ہے اور وہ یہ والا نہیں کریں گے، سر جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے آپ کے کڑاکے نکلنے ہیں. اور جہاں یہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں، ابھی میں آپ کو یہ بات پیشگی بتا رہا ہوں، یہ ان لوگوں میں ہو سکتا ہے شامل ہوں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوں کہ پائن ساڈا بھی کچھ سوچو، پھر کی کرو گے. جہانگیر ترین صاحب کے ایک قریبی بندے نے یہ بات اس فقیر کو بتائی کہ وہ 20-25 نہیں ہے، ہوں تو 40-50 نے. مطلب یہ 40-50 کون ہے؟ 40-50 اراکین اسمبلی ہیں، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں. وہ اپنا فیوچر عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں دیکھ رہے. وہ نظر آ رہا ہے پائن کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت پیڑی بھی ہونی ہے اور دوبارہ ان کی سنی بھی نہیں جانی، کیونکہ خان صاحب جس گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تھے خان صاحب نے اس گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.